بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 62 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی القرآن الکریم سے لے کر فَهَلْ يَكُونُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ إِنسَانٍ سے آگے تک ہوں گے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، ہمارا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن کا معجزہ ہونا فصاحت و بلاغت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دیگر پہلوات اور دیگر جوانب بھی ہیں قرآن کے اعجاز کے۔ نمبر 3، ایک اشکال اور اس کے جواب کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ کریم ہے، مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں نعتقد ان القرآن هو الوحی الالہی المنزل من اللہ تعالی علی لسان نبیہ الاکرم۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن وحی الہی ہے جسے نازل کیا گیا ہے خداوند متعال کی جانب سے اس کے صاحب کرم اور کریم نبی کی زبان پر، یعنی ہمارے لیے نبی اکرم کی زبانی سے قرآن سنا گیا ہے، بیان ہوا ہے۔ فیہ تبیان کل شیء، اس قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وہ معجزاتہ الخالدۃ التی اعجزت البشر ان مجاراتها فی البلاغت والفصاحت۔ قرآن مجید خداوند متعال کا ایک دائمی ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے جس نے انسانوں کو عاجز کر دیا ہے اس جیسے لانے سے فصاحت کے پہلو میں اور بلاغت کے پہلو میں۔ وفیما احتوا من حقائق و معارف عالیۃ، اور اس کے اندر موجود ہیں بلند ترین حقائق و معارف۔ طلاب کرام عزیز، یہ متن مصنف تھا۔ آئیے اب آیت اللہ محسن خرازی کی جانب سے تشریح دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَفَادَ وَأَجَادَ فِي عَدَمِ اختصاص وجوہ الاعجاز بالبلاغت والفصاحت۔ شارح محترم فرماتے ہیں کہ بہترین سمجھایا ہے، بہترین کوشش کی ہے مصنف نے اس بات کو بیان کرنے میں کہ وجوہات اسباب معجزہ قرآن مخصوص نہیں ہیں فقط فصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ اذ القرآن من جمیع جہات ہی، چونکہ قرآن مجید تمام جوان تکون معجزتاً، معجزہ ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں جس پہلو کے لحاظ سے قرآن معجزہ نہ ہو، ان پہلوات کا، ان جوانب کا بیان آ رہا ہے۔ وَتَحَدِّ الْقُرْآنِ لَا يَخْتَصُ بِوَجْهٍ مِّن وُجُوهِهِ، اور قرآن مجید نے جو مبارزہ طلبی کی ہے ایک صورت 10 صورت لانے جیسے مثالوں سے، یہ مخصوص نہیں ہے کسی بھی ایک وجہ کے ساتھ، بل اطلاق التحدی بھی کما سر بالعلامہ طباطبائی یشمل جمیع ما یمکن فیہ التفاضل فی الصفات، بلکہ قرآن کی تحدی کا مطلق ہونا، یہ جس طریقے سے علامہ طباطبائی نے وضاحت کی، یہ اطلاق شامل ہے ہر اس چیز کو، تمام ان چیزوں کو جن کے اندر صفات کے اندر ایک دوسرے پر برتری پائی جاتی ہے کہ اس جیسی تم لے کر آؤ، یعنی جس کے اندر لانے کی، اس جیسے لانے کی یا اسے بہتر لانے کی گنجائش ہو، اس کے اندر تحدی کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ ہر اس صفت میں، ہر اس کمال میں جس کے اندر گنجائش ہو اس سے زیادہ کی، اس کے اندر تحدی موجود ہے، اس کے اندر مبارزہ طلبی موجود ہے۔ بس فالقرآن آیۃ للبلیغ فی بلاغتی۔ اب یہ پہلوات دیکھیں، قرآن کو اگر بلاغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن ایک آیہ ہے، خدا ہے بلیغ کے لیے بلاغت میں، وللفصیح فی فصاحت ہی، فصیح شخص کے لیے فصاحت میں، وللحکیم فی حکمت ہی، حکیم شخص کے لیے اس کی حکمت میں قرآن حکیم ہے، وللعالم فی علم ہی، عالم کے لیے قرآن مجید نشانی ہے اس کے علم میں، وللاجتماعی فی اجتماعی ہی، اور اجتماعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے اجتماعی لحاظ سے بھی قرآن مجید آیا نشانی ہے، وللمقننین فی تقنینہم،
اور قانون بنانے والوں کے لیے ان کے قانون گزاری میں، قانون بنانے میں قرآن آیت ہے. ولی سیاسیین فی سیاست، مدار سیاست پسند لوگوں کے لیے سیاست میں قرآن آیا ہے. ولی الحکام فی حکومتہم، حاکموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے ان کی حکومت میں قرآن نشانی ہے. ولی جمیع العالمین، بہرحال قرآن مجید تمام عالم کے افراد کے لیے آیا ہے. فیما لا ینالہ جمیعا، تمام ان مقامات میں جہاں تک انسان اور بشر نہیں پہنچ سکتا. عقل غیب، جیسا کہ ماورا طبیعت ہے، غیب ہے، انسان کی رسائی نہیں. یعنی غیب کی ایسی چیزیں جو قرآن مجید کی ایجادات ہیں، انسان کی وسعت ذہنی اور وسعت وجودی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58. وَيَشْهَدُ لَهُ، اس بات کے لیے گواہی ہے کہ ان تحدیہ بالقرآن لو کان ببلاغت القرآن وفصاحتہ، اگر قرآن کی تحدی ہو، قرآن کے ذریعے سے تحدی یعنی قرآن کے ذریعے سے مبارزہ طلبی کے اس جیسا لے کر آؤ، اگر لا سکتے ہو، اگر مقصود ہوتی قرآن کی بلاغت و فصاحت کے ذریعے فقط دوسرے پہلوات مد نظر نہ ہوتے تو لم یتعدی عن العرب، تو یہ تو عرب تک گنجائش رہتی، اس کے عرب سے تجاوز گیری نہ ہوتی. معنی تحدی لا یختص بالانسان ہے، بلکہ عرب تو کیا، غیر عرب، حتی غیر عرب تو کیا، تمام انسان تو کیا، جنوں کو بھی یہ تحدی شامل ہے. یہاں تک کہ تحدی مخصوص نہیں انسان کے ساتھ، یعنی عرب و غیر عرب کے ساتھ مخصوص نہیں، بل یا الجنہ، یہ مبارزہ طلبی جنوں بھی شامل ہے. جس طرح یہ ارشاد ہو رہا ہے، قل، آپ کہتے ہیں ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اگر تمام انسانوں جن کٹھے ہو جائیں اس جیسا لے کر آنے پر، لا یاتون بمثلہ، اس قرآن کے مانند جیسا نہیں لے کر آ سکیں گے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ اس کام کے لیے انسان ایک دوسرے کی مدد کریں، انسان اور جن ایک دوسرے کی مدد کریں، جن ایک دوسرے کی مدد کریں، اس کی طاقت نہیں رکھتے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 90. اب یہ اشکال ہے، لا یقال، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ تحدی کا تعلق عربوں کے ساتھ ہے ڈائریکٹ، پھر غیر عربوں کے ساتھ بھی آتا ہے کہ یعنی بالواسطہ. یہ بات غلط ہے. فرماتے ہیں لا یقال، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان تحدی بنسبت العرب بالمباشرت، کہ عربوں کی بنسبت تحدی قرآن مباشرت ہے، بلا واسطہ ہے، اور بنسبت الی غیرہم تسبیب ہے، اور غیر عربوں کی نسبت یعنی بالواسطہ ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا. نتیجے میں اگر یہ کہا جائے، یہ لوگ بعض کہتے ہیں، تو فل آیت ہو، یہ جو آیت یہ اوپر جو ہے لا تنافی انحصار وجوہ الاعجاز فی الفصاحت والبلاغت، یہ آیت منافات نہیں رکھتی اس بات کے ساتھ کہ معجزے کی وجوہات فقط اور فقط فصاحت و بلاغت ہوں. اب یہ لأننا نقول، اب جواب، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ان ظاہر الآیت هو التحدی بنسبت الی جمیع افراد البشر والجن علی نحو واحد، جیسا کہ آیت کا ظہور بھی بتا رہا ہے کہ آیت کا ظہور یہ ہے کہ تحدی ہو رہی ہے تمام انسانوں کو، تمام جنات کو ایک ہی سطح پہ، فرق اس میں نہیں ہے. تو آپ کا یہ معین کرنا ہے پہلے عربوں کے لیے بعد میں غیر عربوں کے لیے ہے، یہ بات درست نہیں ہے. لأن الخطاب فیہا علی قضیۃ الحقیقیت، چونکہ خطاب فیہا اس آیت میں قرآن جو انسانوں کے ساتھ جنات کے ساتھ ہے قضی حقیقی کی صورت میں ہے. طلاب اکرام عزیز، منطق میں قضی حقیقیہ، قضی خارجیہ. قضی حقیقیہ یعنی جس میں محققت الوجود اور مقدرت الوجود افراد ہوں، وہ مد نظر رکھے جائیں. تو نتیجے میں فیشملو، یعنی وہ جو اس وقت تک جس قرآن نازل ہوا اس وقت تک موجود ہیں افراد، ان کے لیے بھی ہے، تمام جنات کے افراد کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور جو بعد میں آئیں گے تا قیام قیامت. بل المعدومین فی ظرف وجودہم، بلکہ ان کے لیے بھی یہ تحدی ہے قرآن مجید کی جو نہیں ہیں ان اپنے اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا. من دون فرق بینہم، ان میں تو کوئی فرق نہیں. تحدی سب کے لیے، موجود ہوں یا موجود نہ ہو، بلکہ جن کا وجود فرض کیا گیا ہو. پر تفصیل بین الافراد بالمباشرت و تسبیب خلاف ظاہر، بس یہ جو مستشکل کہہ رہا تھا کہ بلا واسطہ عربوں کے لیے ہے، با واسطہ غیر عربوں کے لیے، یہ تفصیل خلاف ظاہر آئے قرآن ہے. هذا مضاف الى شہادت العیان بعجز البشر عن الاتیان بمثل فی جمیع الجہات. اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ ہے کہ یعنی مشاہدہ، جو آنکھیں دیکھا مشاہدہ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان عاجز ہے قرآن جیسی کتاب لانے سے تمام جہات میں.
چاہے وہ جہات اعجازیں ہیں، من الفصاحت والبلاغت، یعنی فصاحت قرآن اور بلاغت قرآن جیسی نہیں لا سکتا، والمعارف الحقیقیت، جو حقیقی معارف اور حقائق قرآن کے اندر ہیں اس جیسے انسان نہیں لا سکتا، نہ جن، والاخلاق الفاضلت، اخلاقیات جو قرآن کے اندر ہیں بیان ہوئی ہیں وہ نہیں بیان کر سکتا انسان بدون وحی الہی، والاحکام تشریعیت، احکام شرعی یہ بھی ایک پہلو ہے اعجاز کا، والاخبار المغیبت، جو غیب کی خبریں ہیں، واسرار الخلقت، خلقت کے جو راز وغیرہ ذالک، اس کے دوسرے جو اعجاز کے جوانب ہیں، ان تمام جوانب میں انسان عاجز ہے۔ وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْإِنصَافِ مِنْ فُحُولِ الْعُلُومِ، اور اس کے بارے میں، اس عجز کے بارے میں جو علم کے ماہرین ہیں، علوم کے ماہرین ہیں، انہوں نے اور منصف ہیں، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ قرآن جیسے حقائق و اخلاقیات و احکام اور اخبار کے جیسے کوئی نہیں لا سکتا۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْعَلَّامَةُ آیت شیخ محمد جواد البلاغی، اسی بات کی جانب شیخ محمد جواد البلاغی نے اشارہ فرمایا ہے، وقال، جو کہ فرماتے ہیں ان اعجاز القرآن لم یکن بمجرد الفصاحت والبلاغت، قرآن کا معجزہ ہے نا، معجزہ ہونا مخصوص نہیں فصاحت بلاغت کے ساتھ، وَإِن كَفَى ذَلِكَ فِي الْإِعْجَازِ وَالْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَى رِسَالَةِ آتَمْ الْوُجُوهِ فِي الْمُعْجِزِ وَعَمِّهَا، اگرچہ فصاحت و بلاغت ہونا اعجاز میں یہ کافی ہے اور حجت ہے، دلیل ہے دعوی رسالت کے اوپر بطور تام و کامل کہ یہ معجزہ ہے۔ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ عِرْفَانِهِ الْعَظِيمِ، اب یہ وضاحت کرتے ہیں کہ بس آپ کہاں ہیں قرآن کے عرفان کے بارے میں، معرفت کے بارے میں، وہ معرفت وہ اللباب المعقول و صفت الحکمت، جو خلاصہ اور مغز معقولات ہے اور چنی ہوئی حکمت ہے۔ کہاں ہے آپ، کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے درک کر سکتے ہیں قرآن کے اس عرفان کو؟ وَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ أَخْلَاقِهِ الَّتِي هِيَ رُوحُ الْحَيَاةِ الْأَدْبِيَّةِ وَالْاجْتِمَاعِيَّةِ، اور کہاں ہوں گے آپ قرآن کے، کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ قرآن کی اخلاقیات کے بارے میں، وہ اخلاقیات جو انسان کی ادبی زندگی اور اجتماعی زندگی کی روح ہیں۔ وَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ قَوَانِينِهِ الْفَاضِلَةِ وَشَرَعِهِ الْعَادِلَةِ، کہاں ہوں گے آپ، کیسے دیکھیں گے آپ قرآن مجید کے قوانین فاضلہ اور شریعت عادلہ کو؟ محلها من العدل والمدنیت، اور اس کا مقام اور ان شرائع اور قوانین کا مقام عدل ہے اور اجتماع و معاشرہ و شہر و آبادی ہے۔ وَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ إِنْبَاءِهِ بِالْغَيْبِ، کہاں ہیں آپ قرآن مجید کی غیب کی خبروں دینے کے بارے میں، التی ظہر مصداق فی المستقبل، وہ قرآن کی غیب والی خبریں جو آنے والے زمانے میں جن کا مصداق ظاہر ہوا۔ وَحَلُمَّ النَّظَرَ، اسی طریقے سے آپ نگاہ کریں چھوٹی سی صورت کی جانب، وَمَا عَرَفْنَاهُ مِنْ عَجَائِبِهَا الْبَاهِرَةِ، اور جو ہم سمجھ پائے ہیں ان چھوٹی صورتوں میں سے عجیب و غریب مفہوم و معرفت۔ انظر الی سورۃ توحید، اس بارے میں آپ سورۃ توحید کی جانب نگاہ کریں۔ وَأَنْوَارَ عِرْفَانِهَا الْحَقِيقِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ الْمُظْلِمِ، اور سورۃ توحید کی نورانی ترین معارف کی جانب نگاہ کریں جو نور ہیں اس ظلمت والے زمانے میں۔ وانظر الی سورۃ تبت وانباء بہلکۃ ابی لہب وامرأتہ بدخول النار، اور یہ بھی قرآن مجید نے دیکھیں آپ جو غیب کی خبر دی ہے، آپ دیکھیں سورۃ تبت کے بارے میں کہ قرآن مجید نے خبر دی کہ ابو لہب اور اس کی زوجہ ہلاک ہوں گی اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ وظہور مصداق ذالک بموتہما الکفر، اور یہ اور اس کا مصداق اظہار ہوگا دونوں کفر کی حالت میں مرے، ابو لہب اور ان کی زوجہ، وحرمانہما، اور دونوں محروم رہے من سعادت الاسلام الذی یجب ما قبلہا، اس اسلام کی سعادت کے ذریعے سے جو اگر اسلام کے دائرے میں کفر و شرک کے بعد آ جائے تو گزشتہ تمام غلطیاں وہ اسلام ڈھانپ دیتا ہے۔ وانظر الی سورۃ النصر وانباء بغیب النصر والفتح، اور آپ دیکھیں سورہ نصر کی جانب، اور جو سورہ نصر نے خبر دی ہے کہ مدد غیبی ہوگی اور فتح بھی غیبانی ہوگی، کما ظہر مصداق بعد ذالک، اور اس مدد و فتح کا مصداق بھی بعد میں ظاہر ہوا۔ اعلان کال، یہاں تک علامہ بلاغی فرماتے ہیں وَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ جَامِعِيَّتِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، اور کہاں ہیں آپ، کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ اسلام اور قرآن کے جامع اور مستقیم
ہونے کو ان تمام مراحل میں من دون ان تعتارضہ ذلت و اختلاف، بغیر اس کے کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف پایا جاتا ہو، او اثرت و خطا، یا کسی قسم کا غلطی کا شائبہ پایا جاتا ہو، قوت و تناقض، یا تناقض کی گرد و غبار پائی جاتی ہو، فإن فی ذلک اعظم و اعجاز، ان تمام کے مراحل کے اندر بلند ترین معجزہ پایا جاتا ہے، یعرف الفیلسوف والاجتماعی والسیاسی المدنی، وہ اعجاز جس کو فلسفی سمجھ سکتا ہے، اجتماعی اور سیاسی آدمی سمجھ سکتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اس بات کی تائید کے لیے یہ بہترین آیت ہے کہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ کیوں نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن مجید کے بارے میں، اگر غیر اللہ کی جانب سے قرآن مجید ہوتا تو اس کے اندر ضرور بضرور بہت سارے اختلاف پایا جاتا، تغیر و تبدل پایا جاتا۔ اس کے اندر اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ خداوند متعال کی جانب سے ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 84۔ طلاب کرام، آج کا درس ہم نے اختتام کو پہنچا۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا شیعہ اثنا عشری عقیدہ کیا ہے؟ سوال نمبر 2 یہ کہ قرآن کے اعجاز کے پہلوات اور جوانب کون سے، ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔